اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ تعلیمات نہج البلاغہ کے حوالے سے اس نئے سیشن میں حاضر خدمت ہیں، اور ہم آج کے اس سیشن میں کلمات جناب امیر المؤمنین نہج البلاغہ کے آخری حصہ کلمات قصار کے نمبر 5 پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ نہج البلاغہ اور جناب امیر المؤمنین درجنوں دفعہ اس موضوع اور اس تعلق اور اس نعمت الہی پہ گفتگو ہو چکی ہے، لیکن ظاہر ہے کلام الامام امام الکلام کا جملہ اپنا سنتے رہتے ہیں۔ خوب کہا کسی شاعر نے، کلام علی کلام علی ما قالہ المرتضی مرتضی۔ جب علی نے ایک بات فرمائی ہے تو اس کا فرمان بھی علی ہی ہوگا۔ لہذا نہج البلاغہ میں جناب امیر علیہ السلام قرآن مجید کی عظمتوں کے متعلق ایک جملہ بیان فرماتے ہیں ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق۔ اس کا ظاہر بھی خوبصورت ہے اور اس کا باطن بڑا ہی گہرا ہے۔ اب جس کو امیر المؤمنین گہرائی کہیں وہ گہرائی کیا ہوگی؟ تو ہم یہی عرض کریں گے، اے مولا کائنات جناب امیر المؤمنین علیہ السلام، ہم آپ کے کلام میں وہی جھلک کلام الہی کی دیکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ بھی آپ کا فرمان بھی کلام الامام امام الکلام کے حوالے سے ان کا کلاموں کا امام۔ لہذا نہج البلاغہ میں جب بھی انسان غور کرتا ہے، اور میں اگر اس نگاہ سے جملات پیش کر دوں کہ جو بزرگ حکماء ہوتے تھے، حکیم جتنا مختصر انداز میں بیماری کی پہچان کے بعد علاج بتلاتے تھے، اتنا ان کے حکمت کے کمال کا وہ ایک نشان ہوتا تھا اور پہچان ہوتی تھی۔ یعنی حکیم وہ نہیں ہوتا تھا کہ درجنوں نسخے لکھ دے اور بہت ساری چیزیں آپ کے استعمال کے لیے کہہ دے۔ حکیم وہی ہوتا تھا، اور حکمت میں سب سے مہم بات یہ ہوتی تھی کہ اس مرض کی پہچان اور اس مرض کی پہچان کا مختصر ترین علاج۔ جناب امیر علیہ السلام کا کلام مبارک اس حکیم عظیم کا کلام ہے، جس کو پہچان تھی تو کب تک؟ نہج البلاغہ میں خود جناب امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ میں عالم کتاب خدا ہوں۔ اب کتاب خدا میں ماضی کی بھی خبریں ہیں، آئندہ کی بھی حالات کا بیان ہے، اور میں علی اس کا عالم ہوں۔ گویا امیر المؤمنین علیہ السلام یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید نے جن باتوں کو بیان فرمایا ہے، اگر آپ اس کو گہرائی سے دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو مجھ علی میں وہ کمالات موجود ہیں اور علم کے وہ خزانے موجود ہیں کہ ماضی کے اخبار بھی بتلا سکتا ہوں، آئندہ کے حالات سے بھی۔ اور جناب امیر علیہ السلام کا اپنا فرمان ہے، قیامت تک کے حالات میں بتلا سکتا ہوں۔ کس لیے؟ کتاب خدا میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اب کتاب خدا میں اگر یہ چیزیں موجود ہیں تو ہمیں تو نظر نہیں آتی، لہٰذا یہاں اس حکیم کا کمال یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں سے حالات آئندہ کو پہچانے، اور پھر جو امراض اس انسان کو لاحق ہونے والے ہیں ان امراض کا مختصر سے مختصر انداز میں علاج بھی بیان فرمائے۔ بہرحال یہ نہج البلاغہ کی عظمت اور نہج البلاغہ کی گہرائی یہ ایک موضوع ہے جو بیان ہوتا رہتا ہے، اور آج بھی ضمناً اسی حد تک اکتفا کرتے ہیں۔ نہج البلاغہ کا آخری حصہ کلمات قصار میں سے نمبر 5 آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور نمبرز مفتی جعفر حسین مرحوم علی اللہ مقامہ کے ترجمے کے
حوالے سے پیش کیے جا رہے ہیں، چونکہ بعض اوقات نمبرز میں چند جملات کا فرق بھی ہو سکتا ہے۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں صدر العاقل صندوق سرہ والبشاشۃ حبالۃ المودہ والاحتمال قبر العیوب والمسالمۃ خباء العیوب۔ یہاں 4 جملے اس کلمہ کسار نمبر 5 میں جناب امیر علیہ السلام کے بیان ہوئے ہیں، اور ہم نے پہلے 2 کلمات کسار کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ یہ کلمات جو 2 علیحدہ علیحدہ کلمات کی صورت میں بیان ہوئے ہیں، یہ جناب بلکہ یہ پہلا کلام جو ہے کن فی الفتنۃ کابن اللبون، یہ پہلا جملہ جو یہاں نہج البلاغہ میں سید رضی نے بیان فرمایا ہے، یہ ایک وسیع اور تفصیلی وصیت نامہ ہے جو جناب امام امیر علیہ السلام نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے لیے بیان فرمایا ہے، اور سید رضی نے اس میں سے ایک جملہ انتخاب کیا ہے۔ اور کلمات کسار میں سے عرض کیا تھا کہ نمبر 2 سے لے کے نمبر 7 تک یہ جو کلمات ہیں، یہ ایک تفصیلی وصیت اور موعظہ ہے جناب امیر علیہ السلام کا جناب مالک اشتر کو، اور اس موعظہ میں 21 کلمات موجود ہیں۔ ان 21 کلمات میں سے بعض جو ہیں وہ جناب امیر علیہ السلام نے جو بیان فرمائے، سید رضی نے ان کو یہاں جمع کیا ہے، اور وہ بھی سید رضی نے اپنے طریقے سے جو جمع کیا ہے ان کو الگ الگ کر کے نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 ایسے، جیسے کہ آپ حضرات آشنا ہیں۔ نہج البلاغہ کوئی ترتیب اس حوالے سے نہیں ہے کہ جناب امیر علیہ السلام نے لکھوائی ہو اور یہ لکھی ہوئی کتاب ہو، اور سید رضی نے بھی جو اپنا طریقہ اپنایا اس میں ابھی دیکھیے، اگر خط نمبر 53 ہم دیکھتے ہیں تو ایک طولانی خط ہے جناب مالک اشتر کو، اور جناب سید رضی نے اس کو ایک ہی حصے میں بیان کر دیا ہے۔ اب یہاں ایک ہی کلام ہے اور اس کلام کے 6-7 حصے بنا دیے ہیں سید رضی نے، ظاہراً اس حوالے سے کہ سمجھنے میں آسانی ہو، بہرحال جو بھی ان کے سامنے ہدف تھا اور جو بھی ان کو اچھا لگا انہوں نے اس انداز سے اس کو جمع کیا۔ لیکن ابھی موجودہ جو علماء کرام نے اس کو تلاش کیا ہے تو یہ کلمات جو جناب امیر علیہ السلام کے یہاں بیان ہوئے ہیں، سید رضی سے پہلے تحف العقول نامی کتاب میں ان کلمات کو جناب امیر علیہ السلام کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ یہ وصیت تھی جناب امیر علیہ السلام کی جناب مالک اشتر کو۔ تو اس میں سے یہ 5واں کلمہ کلمات کسار میں سے 5واں کلمہ ہے۔ البتہ یہاں ایک چیز اور عرض کروں، اور وہ یہ ہے کہ اگر توجہ کریں کہ کہنے والا کون ہے اور کس کو کہا جا رہا ہے۔ کہنے والے امیر المومنین ہیں۔ ہم بعض اوقات ہم جیسے طلبہ جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اکثر جو ہے وہ ایک کمزوری ہوتی ہے خطابت کی، کہ بات اس لیے ہوتی ہے اور اس انداز سے ہوتی ہے کہ سامعین اس سے متاثر ہوں۔ اگرچہ گفتگو کا انداز وہ ہونا چاہیے جس سے سامعین متاثر ہوں، کوئی سمجھ سکیں اور اس سے استفادہ کر سکیں، لیکن خطیب کا ہدف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ اس لیے ہو کہ سامعین کی خوشنودی اس میں ہو اور سامعین کی توجہ ہو۔ نہیں، خطیب کا ہدف اور خطیب کی نیت ہونی چاہیے میں یہ کام کر رہا ہوں تاکہ میرے اس پیغام کے ذریعے سے اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندگان اللہ کے پیغام کو سن سکیں۔ اب اس پیغام کو بتلانے اور اس پیغام کو پہنچانے کے لیے بہتر سے بہتر انداز اپنایا جاتا ہے، لہذا ہدف پہنچانے کا خدا ہونا چاہیے اور سامعین کا بھی ہدف سننے میں خدا ہونا چاہیے۔ اب یہ جو وصیت فرما رہے ہیں وہ فرمانے والے ہیں جناب امیر المؤمنین، جو واضح طور پر فرماتے ہیں کہ میری زندگی کا کوئی ایک لحظہ بھی حکم خدا سے ہٹ کے نہیں گزرا، لم یرد علی اللہ ولا علی رسولہ ساعۃ قط، کوئی لحظہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں میری اپنی مرضی شامل ہو۔ نہیں، میں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ اپنی زندگی میں اللہ کی مرضی کے مطابق کیا ہے۔ لہٰذا ان وصیتوں سے، ان موعظوں سے، ان فرامین سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جناب امیر علیہ السلام جو فرما رہے ہیں وہ اللہ کے لیے فرما رہے ہیں۔ اب یہ یعنی کہنے والی ہستی خطبہ نے
جناب امیر علیہ السلام کے خطبات کو یاد کر کے بعض خطیب ہیں جن کا تاج البلاغہ کے ترجمے کے شروع میں علامہ علی نقی صاحب قبلہ کے اس مقدمے میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ چیزیں موجود ہیں کہ بعض خطیب ایسے ہیں جن کو خطابت میں بہت عروج ملا، اور جب ان سے پوچھا گیا ہے کہ آپ نے یہ عروج کیسے پایا ہے اور آپ اس مقام کو کیسے حاصل کر سکے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے خطابت کے لیے خطبات جناب امیر المؤمنین میں سے مثلاً 10-20 اور بعض نے کہا ہم نے 60 خطبات یاد کیے ہیں۔ تو ان خطبات کا اثر یہ ہوا کہ اللہ کی ذات نے ہمیں بھی خطابت کے کمالات مہیا فرمائے، یعنی جناب امیر علیہ السلام کے کلام کو یاد کرنے اور حفظ کرنے سے اور ان کو اپنی گفتگو میں استعمال کرنے سے عام آدمی کو بھی خطابت میں کمالات مہیا ہو سکتے ہیں۔ بہرحال کہنے والی وہ ہستی ہے۔ اب جناب امیر علیہ السلام ذات البیان، اپنے آپ کو نہج البلاغہ میں تعارف کے طور پر جو ایک جملہ فرماتے ہیں ذات البیان، یعنی وہ ہستی جس کو کمال بیان حاصل ہے۔ اب اس ہستی نے فرمایا کسے؟ فرمایا ہے جناب مالک اشتر کو۔ جناب امیر علیہ السلام کے جو پیارے ساتھی ہیں، ان پیارے ساتھیوں کا افسوس تو یہ ہے کہ ہمیں اکثر کا نام ہی نہیں معلوم۔ اگر ہم گننے بیٹھیں یہاں اس محفل میں تو 5 نہیں تو 10 نام جو ہیں وہ ہم گنوا سکیں گے، اور البتہ یہ ہے کہ ان اسماء کو جاننا چاہیے، ان کے متعلق معلومات ہونی چاہیے، اور تفصیل سے معلومات جس حد تک آدمی حاصل کر سکتا ہے وہ کرنی چاہیے۔ علامہ شیخ محمد تقی جعفری جو نہج البلاغہ کے شارح ہیں، انہوں نے ایک اگر ظاہراً جلد نمبر 9 میں انہوں نے ایک جگہ پہ بہرحال اپنی ان کی 27 جلدوں میں شرح نہج البلاغہ کی، اس شرح میں انہوں نے ایک جگہ پہ جناب امیر علیہ السلام کے قریبی ترین اصحاب میں سے 81 اصحاب کے نام لکھے ہیں اور درج فرمائے ہیں۔ اب اگر کوئی جناب امیر علیہ السلام سے عشق رکھنے والا ہو اور اس کے وقت میں بھی یہ گنجائش ہو اور فرصت ہو اور صاحب مطالعہ ہو، تو کم از کم ان 81 اصحاب جناب امیر علیہ السلام کو اگر تاریخ کی ان تاریکیوں سے نکال کے علی والوں کے سامنے پیش کر سکے تو پھر یہ ایک نمونے کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں۔ جیسے کہ چند اصحاب جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں خود ان کی تعریف فرمائی ہے یا ان کے ساتھ گفتگو فرمائی ہے، جو سید رضی نے یہاں جمع کیے ہیں۔ تو یہ ایک 81 جناب امیر علیہ السلام کی شیعہ، ان کا تذکرہ جو ہے وہ پڑھنا ایک مفید چیز ہوگی۔ بہرحال ان 81 ہوں یا سینکڑوں ہوں، اس لیے کہ بعض کتابیں اس موضوع پر لکھی گئی ہیں الحمدللہ، اور جیسے مجالس المؤمنین شہید نور اللہ ششتری کی کتاب میں کافی سارا ہے ان افراد کا، ان ہستیوں کا تذکرہ ہے، اعیان الشیعہ میں ان کا تذکرہ ہے، اور آیت اللہ العظمیٰ آغائی شیخ جعفر سبحانی نے 2 جلدوں میں کتاب لکھی ہے جس میں جناب امیر علیہ السلام کے اصحاب کا، شیعیان علی کا تذکرہ ہے۔ تو ان میں ایک شخصیت، ایک ہستی جو اکثر تذکرہ ان کا ہوتا ہے اور جناب امیر علیہ السلام کو ان سے بہت پیار تھا، وہ ہستی ہے جناب مالک اشتر کی۔ اور جناب مالک اشتر کے بارے میں جناب امیر علیہ السلام نے کس انداز میں آپ کو یاد کیا، یہ وضاحت کبھی عرض کر چکے ہیں ہم۔ تو میں اس سیشن میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کہنے والا وہ ہے جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ آج ذات البیان، یعنی وہ بیانات کے اور گفتگو کے کمالات رکھنے والا کچھ کہہ رہا ہے۔ کہہ کس کو رہا ہے؟ جس کے لیے جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مالک کان لی کما کنت لرسول اللہ، مالک میرے لیے ایسے تھا جیسے میں رسول اللہ کے لیے تھا۔ اب یہ مقام ہے جناب مالک اشتر۔ اب کہہ کیا رہے ہیں؟ یعنی توجہ فرمائیے، اگر تو ہماری یہی توجہ اگر ہو تو ہم اس کلام جناب امیر علیہ السلام کی اہمیت جان سکتے ہیں۔ کہنے والا کون ہے؟ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ اگر یہ 2 چیزیں سامنے ہوں تو پھر اب جو کہا جا رہا ہے اس کی اہمیت بھی معلوم ہوگی۔ البتہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب ہم ان 2 ہستیوں کو پہچان لیتے ہیں اور پھر اس گفتگو کو دیکھتے ہیں، مثلا پہلا جملہ جناب امیر علیہ السلام نے کلمات کسار نمبر 5 میں جو یہاں نقل ہے، جناب امام فرماتے ہیں کہ صدر العاقل صندوق سرہ، عاقل کا سینہ، عقل مند کا سینہ اس کے رازوں کا خزینہ ہوتا ہے۔ اب ہم اگر بات کہیں تو ممکن ہے کوئی کہے یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں،
لیکن اب کیا کہیں، جناب امیر علیہ السلام یہ بات کہہ رہے ہیں اور کہہ اس ہستی کو رہے ہیں جس کو عظمتوں کی بلندیوں تک خود پہنچایا ہے اور جس کے فضائل جناب امیر علیہ السلام خود بیان کرتے ہیں۔ تو محسوس اس سے یہ ہوتا ہے کہ ائمہ طاہرین کے کلام کو دہرانا چاہیے اور اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اور ائمہ طاہرین یہ چاہتے تھے کہ مالک اشتر جیسے افراد کو بھی اپنے فرامین دوبارہ سناتے رہیں اور اپنے ان فرامین کو دہراتے رہیں، اس لیے کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام کی نگاہوں میں یہ چیز تھی کہ ہاں آئندہ ان ہستیوں کے ذریعے سے ہمارے کلام اور ہمارے فرامین پہنچیں گے۔ میں اکثر یہ عرض کرتا رہتا ہوں، پھر ہمیں اپنے آپ کو اس مقام پر بٹھانا چاہیے کہ ہم شاگردان جناب مالک اشتر بن کر ہم کہیں کہ ایک درس جناب امیر المؤمنین نے جناب مالک اشتر کو دیا تھا، جناب مالک اشتر سے ہم نے وہ درس سن کے آیا، ہم نے اس سے کیا حاصل کیا ہے۔ بہرحال یہ توجہ طلب بات ہے کہ کہنے والا کون، سننے والا کون اور کیا کہا جا رہا ہے، تو اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ جتنا عظیم بھی سننے والا ہو اس کے لیے علی علیہ السلام جیسے امام کے اور اس ہستی کے فرامین بار بار دہرائے جانے چاہیے۔ اس لیے جناب امام کبھی جناب مالک اشتر کو خطاب کرتے ہیں، جیسے میں نے پہلے کلمے کے سار کن فی الفتنہ کن فی الفتنۃ کابن اللبون، اس میں یہ عرض کیا تھا کہ یہ حصہ جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو خطاب میں امام نے فرمایا ہے، اور نہج البلاغہ میں باقی مقامات پر بھی جو اپنے پیاروں کو جملات، خطبات، مواعظ فرمائے ہیں وہ یہی بتلاتے ہیں کہ ائمہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پیاروں کو بتلاتے رہیں۔ اب جب ائمہ چاہتے ہیں کہ ہم بتلاتے رہیں تو ائمہ کے پیاروں کو چاہیے کہ وہ ان کو سنتے رہیں، اور فقط سنتے نہیں رہیں بلکہ سننے کے بعد دو فریضے لازم ہو جاتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ان کو سمجھیں اور اپنی زندگیوں میں عمل کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو ایک خزانہ سمجھ کر ان کو آگے پہنچائیں۔ صدر العاقل صندوق سرہ، اب اس کی بڑی وضاحت کی گئی ہے، اور نہج البلاغہ میں متعدد مقامات پر اس کے متعلق گفتگو جناب امیر علیہ السلام نے بھی فرمائی ہے کہ عاقل کا سینہ اس کے رازوں کا خزینہ ہوتا ہے۔ اب خزینے میں ایک چیز جو ہے وہ یہ بھی ہوتی ہے، خزینے ہم جب اس جملے کو پڑھتے ہیں تو اکثر یہی ہوتا ہے کہ جناب اپنے رازوں کو چھپاؤ کے رکھ رو، ہاں اس پہ بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی، لیکن اس جملے سے ہم یہ بھی عکس کر سکتے ہیں کہ کوئی شخص اگر کسی چیز کو قیمتی سمجھتا ہے تو اس قیمتی چیز کو قیمتی سمجھنے کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کو اپنے بہتر سے بہتر مقام پر رکھ کے حفاظت کرتا ہے اور محفوظ رکھتا ہے۔ اب مثلا آپ دیکھیے کہ اگر ایک معمولی سی اور ایک عام سا مثلا کاغذ ہے تو اس کاغذ کو کہیں بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی ایک ایسا کاغذ ہے جس پہ کوئی بہت ہی قیمتی راز لکھا ہوا ہے تو اس کو اور اس راز کی اہمیت کے حوالے سے محفوظ رکھا جائے گا۔ مثلا ایک دفعہ جو ہے وہ ایک عام خط آ گیا، جیسے آج کل جو ہے ایڈورٹائز لیٹرز آتے رہتے ہیں، بعض اوقات انسان جو ہے وہ اس کو اوپر سے ہی پڑھ کے لفافے سے دیکھ کے اس کو پھاڑ کے بن میں ڈال دیتا ہے۔ ایک دفعہ مثلا انشورنس کے کاغذات آ گئے، اب سال کی انشورنس ہے تو اس کو سال کے لیے محفوظ رکھے گا۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو اس کی زندگی بھر کے لیے مفید ہے تو اس کو پھر زندگی بھر کی حفاظت کے طور پر رکھے گا۔ لہٰذا جتنی شے اہمیت رکھتی ہے اتنی ہی اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ اب صدر العاقل صندوق سرہ، عقل مند کا سینہ اس کے رازوں کا خزینہ ہوتا ہے۔ اب ان خزانوں میں سے ایک خزانہ جناب امیر علیہ السلام کے اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کے فرامین کا بھی ہے۔ مومن کا سینہ ان رازوں کو اپنے اندر مخفی رکھتا ہے، اور جہاں ضرورت سمجھتا ہے وہاں اس خزانے سے ان موتیوں کو نکال کے استعمال کرتا ہے۔ اگر اس بات کو تھوڑا سا ہم اور پھیلائیں، مثلا بعض شارحین نہج البلاغہ نے اس جملے کے ضمن میں لکھا ہے کہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں بنو امیہ اور بنو عباسیہ کی اور ان ظالم حکمرانوں کے دور میں ائمہ طاہرین علیہم السلام اپنے چاہنے والوں کی جانوں کی حفاظت کے لیے یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے فرامین، ان کے چاہنے والے ہر جگہ پہ بیان کرتے رہیں، اس لیے کہ ایک دور ایسا بھی گزرا ہے اور ابھی بھی ہے وہ دور۔
अभी भी बाज़ और बहुत सारे इलाकों में अभी ये जो तकफीरी सिलसिला चल रहा है, जहाँ आप जनाब आमीर अलैहिस्सलाम के फ़रामीन बयान करेंगे, वहाँ आपकी पहचान होगी कि हाँ, आपका ताल्लुक़ जनाब आमीर अलैहिस्सलाम से है। और ये कोई आज की बात नहीं है, घबराना नहीं चाहिए। इसलिए कि हम जब दूसरे सोर्सेज देखते हैं तो 6 मशहूर किताबों में हम अगर जनाब आमीर अलैहिस्सलाम के फ़रामीन तलाश करना चाहें तो जनाब आमीर अलैहिस्सलाम के फ़रामीन में से आपको हद अक्सर 50 फ़रामीन मिलेंगे। वो जनाब आमीर अलैहिस्सलाम जिसकी ज़िंदगी शुरू होती है तो जनाब आमीर अलैहिस्सलाम ख़ुद फरमाते हैं कि पैगम्बर की गोद में, और जब पैगम्बर अकरम की ज़िंदगी इस दुनिया से इख्तिताम को पहुँचती है तो फिर जनाब आमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं पैगम्बर का सर मेरे सीने पे था। यानी ये कुल खुलासा ज़िंदगी जनाब आमीर अलैहिस्सलाम है। अब उस इमाम से को ज़्यादा से ज़्यादा 50 फ़रामीन नकल किए गए हैं। और वो अफराद, हम किसी पे एतराज़ नहीं करते, वो अफराद जो जनाब पैगम्बर अकरम के साथ 3 साल ज़्यादा से ज़्यादा रहे, उनसे अभी कम अज़ कम 5000 जुमलात नकल हों और जनाब अमीर से 50 जुमलात नकल हों, तो अब हम इसका क्या कहें? इसको हम यही कह सकते हैं कि जिसको जिससे प्यार होता है उसी के कौल का और उसी के अक़वाल का तकरार होता है। लिहाजा हमारे लिए, हम किसी से गिला नहीं करते, हम अपने आप से गिला करने के हक़ रखते हैं कि अगर हमें आले मोहम्मद से प्यार है तो उनके कलमात का तकरार होना चाहिए। लेकिन सदरुल आकिल संदूक सिर्रे, मोमिन का सीना, उसके आकिल का सीना, यहाँ लफ्ज़ आकिल इस्तेमाल हुआ है, आकिल का सीना उसके राज़ों का ख़ज़ीना होता है। तो शारहीन नहजुल बलागा फरमाते हैं एक दौर ऐसा गुज़रा है जिस दौर में जनाब आमीर अलैहिस्सलाम चाहते थे कि हमारे चाहने वाले हमारे फ़रामीन को हर किसी के सामने बयान न करें ताकि उनकी जान महफूज रहे, और फिर उन अफराद के सामने बयान करें जिन अफराद पर इन कलामात का, इन फ़रामीन का असर हो। लिहाजा ये संदूक सिर इस एतबार से भी हो सकता है कि हमारी ड्यूटी है, हमारा फरीज़ा है कि हम इन मोतियों को अपनी सीनों में महफूज रखें। अलबत्ता यह है, सीनों में इतना महफूज नहीं रखना चाहिए कि फिर सीनों में ही दफन होकर रह जाएं। नहीं, जहाँ फिर मौका मिलता है सीनों से निकाल के इन ख़ज़ीनों की तकसीम होनी चाहिए, और इमाम अलैहिस्सलाम की एक सखी रियाया बन के इमाम के इन अजीम कलिमात को दूसरों तक पहुँचाना चाहिए। और फिर पहुँचाने का एक तरीका बेहतरीन ये होता है कि जिसके पास जितना कीमती सामान होता है, जितना किसी के पास वज़न होता है, इतना ही वो हलीम होता है, इतना ही वो बुर्दबार होता है। लिहाजा अगर हमारे सीने में फ़रामीन आइम्मा तहरीन, बिलखुसूस फ़रामीन जनाब अमीरुल मोमिनीन होंगे तो फिर उसकी एक निशानी ये होगी कि हम हिल्म से लोगों को सुनाएंगे, न यह है कि हर किसी से झगड़ के कौल सुनाया जाए। सदरुल आकिल संदूक सिर्रे, ये एक पहलू ज़हन में आया और आप हज़रात के सामने गुजारिश कर दी। इसकी वजाहत मज़ीद की जा सकती है कि हम इन राज़ों को, इन आइम्मा तहरीन के कीमती फ़रामीन को किस तरीके से सीनों में छुपाएं, और फिर किताब एक ऐसी सूरत है जिसके ज़रिए से हम दूसरों तक इन ख़ज़ानों को पहुंचा सकते हैं। लिहाजा इसकी कोशिश करनी चाहिए, जहां वक्त मिले, जहां फ़ुर्सत हमें मौका दे और जहां ये सिलसिला मुहैया हो, वहां हम इन फ़रामीन को दूसरों तक जिस अंदाज में पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं। ये एक पहलू। दूसरा पहलू इस फरमान का कि सदरुल आकिल संदूक सिर्रे, वो ये है कि आप अपने राज़ों को, यानी इसमें आप कह सकते हैं कि आइम्मा तहरीन अलैहिमुस्सलाम के राज़ों को, यहाँ दूसरा पहलू यह है कि हम अपने राज़ों को भी उसी अंदाज से छुपाएं। अब नहजुल बलागा में ज़्यादा इस पे ज़ोर दिया गया है कि आप अपने राज भी राज रखें और हर किसी के सामने जो है वो आप उसको बयान मत करें। पहले देखें किसके साथ आप अपना राज, अपना सीक्रेट शेयर कर रहे हैं। लिहाजा पहचान ज़रूरी है। आज अगर हम अपनी एक मख्फी बात किसी को बतलाना चाहते हैं तो बात करने से पहले हमें देखना चाहिए कि हमारा सामे कौन है, सुनने वाला कौन है। आया हम जो राज बतलाना चाहते हैं इस राज का वो अमीन भी होगा या नहीं, और दूसरा यह है कि इस राज को वो समझ भी सकेगा या नहीं। अब बाज़ जगह पे आइम्मा तहरीन अलैहिमुस्सलाम फरमाते हैं कि अगर आप अपना राज अपने दोस्त को बतलाते हैं
اور وہ اپنے راز آپ کو بتلاتا ہے، تو یہ ایک پہلو ہوتا ہے کہ آپ راز کس کو بتلا رہے ہیں۔ بڑا اچھا جملہ ہے کہ آپ راز اس کو بتلائیے کہ جس کا کوئی راز آپ کے پاس بھی ہو۔ یہ ایک خود نشانی ہوتی ہے کہ وہ آپ کا رازدار ہے۔ ہم بہت سارے افراد کو اپنا رازدار تو بناتے ہیں، لیکن اگر وہ آدمی اپنا رازدار ہمیں نہیں بناتا تو مقصد یہ ہے کہ اس کو ہمارے اوپر مکمل اعتبار نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، یا ہمیں امین نہیں سمجھتا۔ اب اگر اس انداز سے وہ دیکھتا ہے تو کل آپ کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جب اس کا آپ کے پاس کوئی راز نہیں ہے تو آپ کا راز وہ آگے بڑھا سکتا ہے۔ لہذا کس کو ہمیں راز بتلانا ہے؟ اور یہ جملہ تو یہی کہتا ہے کہ راز بتلانا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ راز بتلانے کا ایک دروازہ ہے جس پہ جا کے راز سارے بیان کرنے چاہیے، ضروری ہیں۔ اور وہ کون ہے جس کے سامنے اپنے راز بیان کیے جا سکتے ہیں؟ وہ ہے جس نے اپنا نام ہی رکھا ہے ستار العیوب، اور یہ اس کا نام جناب امیر المومنین علیہ السلام نے دعائے کمیل میں بھی بیان فرمایا ہے، ستار۔ اب یہ ایک صفت خداوندی ہے۔ اب اگر کسی کو راز بتلانے ہی ہیں تو پھر اس ستار العیوب کو بتلائے، اس ستار کو بتلائے۔ کب بتلائے؟ اس نے کہا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ وقت جب ساری کائنات سوئی ہوئی ہو، اور نماز صبح کے لیے تو آپ نے ضرور آنا ہے میرے پاس، یہ تو واجب ہے آپ پہ، لیکن اس سے پہلے تھوڑا اٹھ کے مجھ سے راز کی باتیں کر لیا کرو۔ اور جس وقت کو نماز شب کا، نماز تہجد کا وقت کہتے ہیں، اب وہ راز بیان کرنے کا بہترین وقت ہے۔ ممکن ہے ہم اس وقت اٹھ کے اس ستار سے اپنے عیب بیان کریں، اپنی کمزوریاں بیان کریں، اپنے دکھ بیان کریں۔ آیت اللہ العظمیٰ آغا بہجت ایک جملہ فرما رہے تھے، راز بیان کرتے کرتے اگر کبھی گفتگو ان کے اور موضوع پہ تھی، اگر کبھی انسان کی یہ نوبت آ جائے کہ غمگین بھی ہو جائے تو وہ جہاں ستار ہے وہاں قادر مطلق بھی ہے، وہ ضرور یہ کہے گا راز مجھے بتلا رہا ہے، تو پھر گھبرا کیوں رہا ہے؟ اس لیے کہ راز بتلانا یہ بتلاتا ہے کہ تجھے میرے اوپر اعتماد ہے۔ جب میرے اوپر اعتماد ہے تو پھر جس نے میرے اوپر اعتماد کیا میں کبھی اس کو مایوس نہیں کرتا۔ لہذا راز بتلاتے ہوئے یہ چیز بھی مد نظر ہونی چاہیے، لیکن اس میں رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ ہم راز تو بتلا رہے ہیں لیکن ہم خود تیرے تابعدار نہیں ہیں، ہم تیرے غلام نہیں ہیں، تیری عبادت میں کمزوری کرتے ہیں، تیری نافرمانیاں کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں تیرے دربار میں۔ لہٰذا ہم کبھی رو کے اس کہیں، ہم جو کہیں کرتے ہیں، اس لیے ہم تو بندے ہیں، ہم جو کرتے ہیں ہم تو گناہ گار ہیں، لیکن ہم تیرے دربار میں اس حوالے سے آئے ہیں، تو ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، قہار بھی ہے، قادر مطلق بھی ہے۔ لہٰذا بحث لمبی نہیں ہو جائے، یعنی اگر راز بتلانے ہی ہیں تو راز اس سے بتلائیں جس نے وعدہ کیا ہے میں ستار ہوں، اور جس کا اعلان واضح ہے کہ میں آپ کے غموں اور دکھوں کو دور کرنے کی قدرت و طاقت بھی رکھتا ہوں، اور جس کا اعلان واضح ہے میں رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، یقیناً آپ کی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہوں۔ لہذا راز بتلانے ہی ہیں تو اس سے کریم سے بتلائیے، اور جیسے عرض کیا ہے اس کے راز بتلانے کا وقت جو ہے وہ، لہذا صدر العاقل صندوق سر، عقل مند کا سینہ اس کے رازوں کا خزینہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ عام یہ جملہ استعمال ہوتا ہے کہ اگر انسان بہت ہی اپنے دل میں رکھے تو اس کے دل پہ اثر ہوتا ہے۔ ہاں یقیناً دل پہ اثر ہوتا ہے، لیکن اس دل کے اثر کو بچانے کے لیے اور اپنے دل کو محفوظ رکھنے کے لیے اور اس کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے یہ بھی واضح ہو گیا کہ کہاں آپ کو یہ راز بتلانے ہیں، کہاں آپ کو یہ باتیں کہنی ہیں، اس کے سامنے کہہ دو کہ آپ کی زبان بند ہوگی، آپ تصورات میں بھی اس کو کہیں گے تو وہ اس کو جانتا ہے، اس کو سنتا ہے۔
لہٰذا کہنے ہیں تو وہاں کہنے چاہیے۔ البتہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا میں کسی کو نہیں بتلائیں، لیکن اپنے راز کی نوعیت دیکھیں۔ میں یہاں جملہ کہہ دوں کہ آج ہمارے ہاں، اور بارہا یہ میں جملہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارے ہاں مسئلہ اور مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم چند دن کے لیے کسی سے ملتے ہیں تو وہ ہمارا بہت قریبی ہو جاتا ہے، اور اتنا قریبی ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو بھی بھول جاتے ہیں کہ جس نے ہمیں وجود دیا ہے۔ اب جس کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں وہ تو ہمارا قریبی ہے، جس نے ہمیں وجود دیا ہے، اور وہ وجود دینے والے اللہ کی ذات ہے، اور جس کے ذریعے سے ہمیں وجود دیا ہے وہ ہمارے والدین ہیں۔ یعنی انسان اگر بعد از خالق کوئی ہستی ہمارے وجود میں درمیان میں وسیلہ بنی ہے تو وہ ہمارے والدین ہیں، اور پھر ہماری پیدائش کے بعد ہمیں رب کا پتہ بتلانے والے وہ نبی اور امام کی ہستیاں ہیں اور وہ شخصیات ہیں۔ لہذا یہ ایک دائرہ ہے وجود دینے والا، اور وجود اس نے ڈائریکٹ اور معجزے سے یا جناب آدم کو دیا ہے یا جناب حوا کو دیا ہے، یا پھر بغیر باپ کے جناب عیسیٰ کو دیا ہے۔ باقی جو ہیں اس نے وسیلے بنائے ہیں، اور وہ وسیلہ اس کا نام ہے والدین۔ یعنی وجود انسان میں بھی اب ذات توحید پتھر کو کہہ سکتا ہے بن جا انسان، تو بن سکتا ہے، جیسے جناب عیسیٰ سے کہلوایا کہ مٹی کے پرندے بنا کے ان کو کہا اڑ پڑو، تو وہ اڑتے رہے اور پرندے بنتے رہے۔ لہٰذا ذات توحید نے احسان کیا ہے ہم پر وجود دے کے، لیکن اس وجود کے لیے اس کی ذات نے جو وسیلہ بنایا وہ ہیں والدین۔ اس لیے خود فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، میں نے آپ پر احسان کیا ہے کہ والدین آپ کے وجود کا ذریعہ بنے ہیں، لہٰذا آپ نے ان کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ یہ میں محسن حکم دے کے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ان کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اب بہرحال جناب امیر علیہ السلام کی اس کلام کی وضاحت کے ضمن میں جو چیز عرض کر رہا ہوں یہ ہے کہ اس زمانے میں جوانوں کے لیے یہ توجہ ان کو کرنی چاہیے کہ راز ہر کسی کو اپنا بتلانے کے بجائے راز رب سے بتلائیے، اور دوسرا مرحلہ جو ہے وہ والدین ہیں جن کے ساتھ اپنے راز شیئر کیے جا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس کو ہم تھوڑا مزید عرض کریں گے کہ ہم اپنے راز اگر بتلانا چاہتے ہیں تو کس انداز سے بتلانے چاہیے۔ بہرحال جناب امیر علیہ السلام نے اس راز کے ضمن میں بعض دوسرے خطبات میں یہ فرمایا کہ آپ اپنا تعلق رب سے قائم رکھو، آپ اپنا تعلق زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ رب سے جوڑو، تو بہت سارے مسائل آپ کی زندگی کے حل ہو جاتے ہیں۔ مثلا آپ حکمت نمبر 162 میں دیکھیے تو وہاں بھی یہاں رازوں کی بات جناب امیر علیہ السلام نے کی ہے، اور جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من کتم سرہ کانت الخیرۃ بیدہ، جو اپنے راز کو چھپائے رہے گا اسے اپنے اوپر پورا قابو رہے گا۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ساری اچھائیاں اور سارے امور آپ کے اپنے ہاتھ میں رہیں تو اپنے رازوں کو اپنے سینے میں مخفی رکھو، یا اگر کہنا ہے تو جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر آپ کی امیدیں جو ہیں وہ خطبہ نمبر 158 میں ارشاد فرمایا ہے کہ کسی اور سے امید نہ رکھو لیکن رب سے نا امید بھی نہ ہو، یعنی امید رکھنی ہے تو آپ رب سے امید رکھو۔ اب ان جملات سے جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ راز اگر بتلانے ہیں، ایک جملہ ہے اگر یہاں عرض کر دوں تو شاید مناسب ہوگا۔ جناب امیر علیہ السلام نہج البلاغہ کے حصہ نمبر کلمات قصار نمبر 91 میں ایک جملہ فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں ان هذه القلوب تمل كما تمل الابدان فابتغوا لها طرائف الحکم، یہ دل بھی اسی طرح اکتا جاتے ہیں جس طرح انسان کا بدن تھک جاتا ہے، اکتا جاتا ہے۔ لہٰذا جب ایسا ہو تو ایسا دل کی تھکاوٹ کو کیا کرنا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ فَابْتَغُوا لَهَا طَرَائِفَ الْحِكَمِ، تو لطیف اور حکیمانہ نکات کی تلاش کرو، جملات کی تلاش کرو، اور ان جملات کو دل پہ آپ لے آؤ اور دل کو وہ سناؤ، دل تاکہ اس کو دیکھ کے اس کو سرور اور اس کو سکون مہیا ہو۔ جب دل تھک جائے تو کیا کہا جائے، کیا کیا جائے؟ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں پھر حکمت بھرے کلمات کی طرف آیا جائے۔
اب یہ کلمات ہیں جناب امیل علیہ السلام کے، ان حکمت بھرے کلمات کو انسان اگر تھکے ہوئے دلوں کے ساتھ سامنے پیش کرتا ہے تو ان کی تھکاوٹ دور ہو سکتی ہے۔ اب جناب امیل علیہ السلام سے ہم یہ سوال کرتے ہیں، مولا اب کون سا حکمت بھرا کلام؟ پہلے تو یہ ہے کہ ہم جب اس آخری حصے کو جناب امیل علیہ السلام کے کلمات قصار کو دیکھتے ہیں تو آپ کو مثلا یہاں شروع میں آئے گا، ملیں گے لفظی حکمت ملے گا۔ ان کلمات کے لیے جو 480 کلمات ہیں، ان کلمات کو حکمت اور حکم کہا گیا ہے، یعنی جناب امیل علیہ السلام سے یہ کلمات ہم لے سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جناب امیل علیہ السلام نے جس طرف زیادہ توجہ دلائی وہ کیا ہے؟ وہ ہے کلام خدا۔ نہج البلاغہ میں جناب امیل علیہ السلام نے جس انداز میں قرآن مجید کی عظمت اور قرآن مجید سے استفادے کی راہیں بتلائی ہیں اور اہمیت دی ہے، کسی اور جگہ پہ آپ کو اتنے مواد اور مٹیریل نہیں ملے گا۔ جناب امیل علیہ السلام کا ایک خطبہ جو ہے وہ اگر خطبہ نمبر 108 یہ مفتی جاور حسین مرحوم کے ترجمے کے حوالے سے اس خطبہ نمبر 108 کو اگر آپ دیکھیے تو جناب امیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید آپ کے دلوں کے لیے بہار ہے، ربیع للقلوب، یعنی اگر دل کبھی تھک جاتا ہے تو کلمات قصار میں جناب امیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ اس کے لیے حکیمانہ اور پیارے کلمات جو ہیں وہ پیش کیجئے۔ یہاں جناب امیل علیہ السلام اس میں فرماتے ہیں خطبہ نمبر 108 میں کہ اگر آپ کے دلوں کو کچھ پیش کرنا ہے تو قرآن کیا ہے؟ فَإِنَّهُ رَبِيعُ الْقُلُوبِ، قرآن دلوں کے لیے بہار ہے، یعنی اگر غمگین دلوں کو بہار کے اس موسم، ہمارے ہاں تو بہار فقط یہ پھولوں کا اور یہ جو موسم اب آ رہے ہے، جب اب دھوپ نکلتی ہے تو انسان یہ کہتا ہے کہ ہاں اب موسم بہار قریب آ رہا ہے۔ موسم بہار کی امید سے ہی انسان کے دل میں تھوڑا سا سکون آ جاتا ہے۔ اب امیر المومنین فرماتے ہیں آئیے میں آپ کو بتلاؤں کہ دلوں کی حقیقی بہار جو ہے وہ کیا ہے۔ البتہ یہ عرض کرنے کا مقصد نہیں ہے کہ ہم اس موسم بہار سے ہی بغاوت کریں اور کہیں نہیں یہ کچھ نہیں ہے، نہیں، یہ اللہ کی ایک عطا ہے اور اس سے اللہ کے بتلائے ہوئے حدود کے اندر رہ کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے، اللہ کی بتلائی ہوئی حدود۔ البتہ ایسے نہیں ہے کہ موسم بدلے اور انسان جو ہے وہ اللہ کی حدود کو پامال کر کے رکھ دے، تو اللہ کی ذات نے یہ موسم بدلتے ہوئے ہمیں عطا کیے ہیں، گویا ہم اس کی نعمت سے غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ان کو غلط راہوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ لہٰذا موسم سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے لیکن حدود الہیہ کا احترام ضروری ہے۔ خطبہ نمبر 108 میں جناب امیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تعلم القرآن، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرو اور قرآن مجید کا علم حاصل کرو، فإنہ احسن الحدیث، اس لیے کہ قرآن مجید بہترین کلام ہے۔ اب کتنا بہترین ہوگا جس کو امیر المومنین کہتے ہیں احسن الحدیث، وَتَفَقَّهُ فِيهِ، اور اس میں غور بھی کیا کرو، غور و فکر کرو اس احسن حدیث میں، فَإِنَّهُ رَبِيعُ الْقُلُوبِ، یہ قرآن دلوں کے لیے بہار ہے۔ اب دلوں کے لیے بہار ہے یعنی ہمیں چاہیے کہ اگر دل کبھی تھک جاتا ہے تو اس تھکے ہوئے دل کے لیے خوشی کا سبب قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ اس حصے میں جناب امیل علیہ السلام نے قرآن مجید کی پھر آگے کافی عظمت بیان فرمائی ہے۔ فَإِنَّهُ رَبِيعُ الْقُلُوبِ، قرآن مجید دلوں کی بہار ہے۔ وَاسْتَشْفُوا بِنُورِهِ فَإِنَّهُ شِفَاءُ الصُّدُورِ، قرآن مجید کی اس نور سے شفا حاصل کرو، اس لیے کہ یہ فَإِنَّهُ قرآن مجید کیا ہے؟ قرآن مجید شفاء الصدور، اس میں دلوں کے اندر چھپی ہوئی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اب فَإِنَّهُ شِفَاءُ الصُّدُورِ، وہاں جناب فرماتے ہیں صدر العاقل، عقل مند کا سینہ اس کے رازوں کا خزینہ ہے۔ اگر یہ سینہ کبھی تنگ ہو جائے، اگر یہ دل کبھی تھک جائے، گھبرا جائے، تو قرآن مجید کے ذریعے سے، اب جوانوں کے لیے پھر یہ عرض کرتا ہوں قرآن مجید کے لیے کون سا حصہ آپ پڑھیں؟ میں یہی کہتا ہوں کہ اگر کوئی جوان یہ سمجھتا ہے کہ جوانی کا علاج اس میں اور جوانی کے مشکلات کا علاج اس میں کہاں ہے، تو میں یہی عرض کروں گا جائیے سورہ کہف میں ان جوانوں کا تذکرہ پڑھیے جو نہ اپنی تعداد سے گھبراتے ہیں نہ مشکلات سے گھبراتے ہیں، بلکہ راہ خدا میں
پیغام خدا کو عام کرنے کے لیے سارے زمانے کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، اور پھر رب نے بھی ان کو اس انداز میں رکھا ہے کہ پھر وہ بھی ایک نمونہ بن گئے۔ اور اصحاب کہف، اگر کسی کو اپنی جوانی کے اصلاح کے لیے پڑھنا ہے تو وہ سورہ کہف کو پڑھے، اگر کسی نے اپنی جوانی کو اصلاح کو دیکھنا ہے تو وہ جا کے جناب ایک جوان اور خوبصورت جوان جناب یوسف کے قصے کو پڑھے، اگر کسی جوان کو اپنی جوانی کا خیال رکھنا ہے تو وہ جناب لقمان کے اپنے بیٹے کو وصیتوں کو پڑھے، اور اگر کوئی جوان امیر المؤمنین کے فرامین کے مطابق اپنی جوانیوں کو ڈھالنا چاہتا ہے تو جناب امیر علیہ السلام نے اپنے 36 سال کے بیٹے جناب امام حسن مجتبیٰ کو جو وصیت نامہ بیان فرمایا ہے نمبر 31 نہج البلاغہ میں، اس کو جا کے پڑھے تو کیا ہوگا، یہ راز خزانے کے طور پر یہ تقسیم ہوتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، اور پھر ہم اپنے دکھی دلوں کو، اور جن دلوں میں تکلیف ہوتی ہے، اور تکلیف ایک انسان جو اپنے آپ کو عبد خدا سمجھتا ہے اس کے لیے سب سے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اس کی زندگی کے ایسے پہلو آ جائیں جب وہ اسی کریم کی مخالفت میں مشغول ہو چکا ہو۔ اب یہ ہمارے لیے بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ خدا نہ کرے کوئی ایسا لحظہ آ جائے، کوئی ایسا وقت آ جائے کہ ہم اس کریم کے نافرمان ہوں۔ تو ان نافرمانیوں کا، ان پریشانیوں کا، ان بیماریوں کا علاج کیا ہے؟ کلام خدا سے تعلق اور فرامین ائمہ کے ذریعے سے اپنے تھکے ہوئے دلوں کو ایک سرور مہیا کرنا، اور پھر اپنے جو راز ہیں ان رازوں کو بتلانے کے لیے دربار الہی میں حاضر ہونا۔ پروردگار محمد و آل محمد کی عظمتوں کا صدقہ ہمیں ان علوم سے زیادہ استفادے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔